Assalamu alaikum everyone. Our today's lecture is based on evolution of modern state system. In this lecture we will not talk about the theories of IR or the theories which are based on the evolution of modern state system. Rather we will talk about the historical perspective, historical sketch, that what were the incidents which took place in the Europe اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ماڈرن اسٹیٹ سسٹم وچ از پریزنٹ ان کنٹمپریری ورلڈ جو ہے وہ تشکیل میں آیا. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ہم اپنی لیکچر کا آغاز جو ہے وہ سوکریٹیز کی ایک جو ہے وہ کوٹیشن سے کریں گے. وہ یہ ہے کہ سوکریٹیز کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بھی اگر اسٹیٹ سسٹم ہے اور ہم اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اچھا اسٹیٹ سسٹم ہے, تو بیسک انگریڈینٹ کسی بھی گڈ اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ہے دیٹ از جسٹس. اگر جسٹس کسی بھی اسٹیٹ کے اندر موجود ہوگا تو وہ ایک بہترین اسٹیٹ ہوگا. مگر اگر جسٹس کی فراہمی جو ہے وہ لوگوں کو صرف اور صرف اس وقت ملتی ہے جب وہ اعلیٰ عہدوں پہ ہیں, اعلیٰ جو ہے مرتبے پہ فائز ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے معاشرے میں جسٹس نہیں ہے, اور جسٹس کو جو ہے وہ کیٹیگوریکلی جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے, کیٹیگریز میں بانٹ دیا گیا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ وہ پھر اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی ناکام اسٹیٹ یا جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غریب ہے کہ وہ کولیپس کر جائے. اچھا جی, ہم بات کرتے ہیں اب کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے ایوالو ہوا اسٹیٹ سسٹم. سب سے پہلے گریک امپائر, پھر آتی ہے رومن امپائر, دین اسپلٹ آف رومن امپائر تھا, اس کے بعد رینیسانس آتا ہے, ریفارمیشن آتا ہے, پیس آف ویسٹفیلیا جو ہے 1648 میں آتا ہے. گریک امپائر کے بارے میں ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک تو خاص طور سے یہ یورپ کے اندر موجود ہے, تو ہم یورپین ہسٹری انٹرنیشنل میں ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ گریک امپائر واز پولیٹیکلی آرگنائزڈ امپائر, اور جو ہے یہ ریناؤنڈ ہے ان یورپین ہسٹری. ٹھیک ہے, گریک امپائر جو ہے اس زمانے میں بہت ساری بڑی ایریا پہ تھی, ٹھیک ہے, پھیلی ہوئی, اور اس کے بہت سارے حصے بھی تھے جو اس کے انڈر تھے, دیٹ ور ایتھنز, اسپارٹا, کورنتھ, میلیاس, میلوس. ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہے وہ چیزیں اسٹیٹس موجود تھے. اچھا, سٹی اسٹیٹ جو تھے گریک امپائر کے اندر دیور آٹونومس باڈیز, یعنی ان کی اپنی لیڈرشپ تھی, اپنی ملٹری تھی, بٹ پھر بھی وہ جو ہے گریک امپائر کی جو پارلیمنٹ تھی اس کے اندر وہ لیڈرز بیٹھا کرتے تھے, اور ڈیسیژنز جو ہے یونانیمس لیے جاتے تھے گریک امپائر کی بہتری کے لیے. اچھا, ہیلینک لیگ بھی جو ہے نا کہا جاتا ہے ان کی پارلیمنٹ کو. اچھا, گریک امپائر کا مسئلہ کیا تھا کہ ان کے لیڈرز کرپٹ تھے, اور زیادہ تر جو اسمال سٹی اسٹیٹس تھے ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا تھا, ان کو سپریس کیا جاتا تھا. کوئی بھی ڈفرینٹ آئیڈیاز اگر ان کے آئیڈیاز سے لے کے آئے تو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا. خاص طور سے اس میں سوکریٹیز کا نام جو اہم ہے, کیونکہ اس کے آئیڈیاز ڈفرینٹ تھے. ہی یوز ٹو ٹاک ٹو دا یوتھ, اور یوتھ کو انکریج اور موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ڈفرینٹلی سوچنے کے لیے جو ہے وہ اس کو سزا دی گئی, اس کو ختم کر دیا گیا. اچھا جی, گریک امپائر جو تھا اس پہ پرشینس نے سب سے پہلے اٹیک کیا, اور پرشینس کے اٹیک سے جو ہے نا گریک امپائر کو مقابلہ کرنا تھا. اس مقابلے کے لیے گریک امپائر نے اپنے تمام سٹی اسٹیٹس کو کہا کہ آپ جو آئیں اور جو ہے اپنی ملٹری کو لائیں اور گریک امپائر کو سیو کریں. اچھا, جب گریک امپائر نے فائٹ کیا پرشین سے, تو ایتھنس واز دا موسٹ پاورفل ون, اور اس نے اپنی ملٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال کیا. اچھا, جب وہ اپنی ملٹری یوز کر رہا تھا تو اس نے اپنے ڈفرینٹ جو ہے وہ پورٹس اور چیک پوسٹ تھے وہ ڈفرینٹ سٹی اسٹیٹس کے اندر بنا لیے. اس سے کیا ہوا کہ ان کے ملٹری جو ہے وہ جگہ جگہ پھیل گئی. اچھا, پرشین سے تو جو ہے گریک امپائر جیت گئی, بٹ ایونچولی ایتھنس جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ڈیو ٹو جو ہے وہ اس کی ایک تو انفلوئنس گریک امپائر پہ بڑھ گیا, دوسرا یہ کہ ٹریڈ پہ بھی ان کا کافی حد تک کنٹرول ہو گیا تھا. تو جو ہے وہ اسٹرانگ سینس آف سیکورٹی ڈلما ایگزسٹ کرنا شروع ہو گیا گریک امپائر کے اندر. اور ایک جو دوسری سٹی اسٹیٹس تھے جس میں اسپارٹا اور کورنتھ جو مین ہیں, وہ دیور اسکیئرڈ کہ اگر ایتھنس جو ہے وہ اس طرح سے تمام سٹی اسٹیٹس کو ٹیک اوور کر لے گا تو ہماری باری بھی آ جائے گی. تو اسپارٹا نے جو ہے پرشینس کی بھی ہیلپ لی, اور جو ہے وہ کورنتھ کے ساتھ مل کے پیلوپونیزین لیگ بنائی, اور دے فاٹ اگینسٹ ایتھنس ٹو بیلنس دا پاور ود ان دا گریک امپائر. اس وار کا نام پیلوپونیزین وار تھا. ٹھیک ہے, تمام سٹی اسٹیٹ لڑے جھگڑے, گریک امپائر جو ان دا اینڈ جو ہے اٹ بیکیم ویک. کہتے ہیں اسپارٹا جیت گیا تھا, بٹ جو ہے وہ ایتھنس ظاہر پاورفل تھا, بہت لاس آف لائف ہوئے تھے. ایتھنس بھی جو ہے وہ کسی حد تک جیتا تھا, بٹ گریک امپائر جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی. اور اس سے کیا ہوا کہ لیٹر آن کچھ عرصے بعد ہی جو ہے رومنس نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا تھا گریک امپائر.
پھر آ جاتی ہے رومن امپائر. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے رائز آف رومنس ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور رائز آف رومنس کے بعد ہی جو ہے وہ 6th سینچری میں جو ہے وہ اسلام بھی جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں آ گیا تھا. یورپ رومنس کا بھی وہی ڈیپ روٹیڈ کرپشن آف پولیٹیکل اتھارٹیز ایشو تھا. ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ بائی دا کلرجی جو ہے بڑھ گئی تھی. اچھا, انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کی ملٹری جو ہے دیٹ واز ویری مچ کرپٹ, اور وہ دے ور یوز ٹو آف لگزریس لائف اسٹائل. اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لینڈ لارڈس بن گئے تھے, کاشتکاری یہ سب کام کرنا شروع ہو گئے تھے. تو ان کے نا بارڈرس کو تو سیکیور کرنا تھا انہیں, کیونکہ کانسٹنٹ خطرہ رہتا تھا. اتنی ساری ٹیریٹریز انہوں نے جو ہے انویٹ کی تھی, تو ان کو سیکیور رکھنے کے لیے دے نیڈڈ ملٹری. تو انہوں نے کیا کیا کہ باربیرینس کو نا ہائر کر لیا ایز اے ملٹری اسسٹنس فار دیم. اچھا, باربیرینس نے جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ریبیل کر دیا, اور انہوں نے رومن امپائر جو ہے وہ کئی حصوں میں بڑھ گئی, بہت ٹوٹ گئی تھی. ٹھیک ہے, پھر سے جو ہے وہ رومن امپائر جو ہے وہ دوبارہ جڑنا شروع ہوئی, اور بیسکلی پھر یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی, جن کے اندر جو ہے کرسٹینم اور بائزنٹائن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. بائزنٹائن کا جو ہے وہ کیپٹل جو تھا وہ کانسٹینٹینوپل تھا, اور کرسٹینم یا اس کو ہولی رومن امپائر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہولی رومن امپائر ہیڈ سیم پولیٹیکل سسٹم, یعنی ہائرارکل آرڈر تھا. popes, bishops were exploiting the masses. They were going hand in hand with the royalty, اور جو ہے جو ایکسپلائٹیشن کا پروسیس تھا وہ کنٹینیوس تھا. ہے پھر اس کے بعد جو ہے مسلم ٹریڈرز اور کا آنا بھی شروع ہوا رومنس میں, ٹریڈنگ اسٹارٹ تھی. تو رینیسانس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا یورپ میں, یعنی نالج ریولیوشن. پیپل اسٹارٹیڈ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. وائی دے اسٹارٹیڈ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس؟ دا ریزن واز دیٹ کہ انہیں لگتا تھا کہ اب جو ہے چونکہ ان کو بہت سارے اور بھی آئیڈیاز ملنے لگے تھے جو کہ پوپس اینڈ جو کنگ اینڈ کوئین بتاتے تھے اس سے ڈفرنٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے. رینیسانس واز آلسو نون ایز نالج ریولیوشن. ایک لبرل اپروچ تھی ٹورڈز یورپ, اور ہیومینزم کے آئیڈیاز ایمرج ہونا شروع ہو گئے, انڈیویجوالٹی کے آئیڈیاز ایمرج ہونا شروع ہوئے. بہت سارے ہمیں اسکلپچرز نظر آتے ہیں جو بہت ایکسپریسو تھے, اور بہت ساری پینٹنگ نظر آتی ہیں بہت ہی جو آزاد خیال قسم کی. یہ ساری چیزیں جو ہے رینیسانس کے اندر ہوئی. پھر جو ہے وہ پرنٹنگ پریس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی, اور پرنٹنگ پریس جب اسٹیبلش ہوئی تو بائبل واز ٹرانسلیٹڈ انٹو دا لینگویج آف کامن مین. تو دیٹ اس میں 95 تھیسس جو ہے مارٹن لوتھر صاحب نے ایک جو ہے ڈاکیومنٹ لکھا تھا, اور وہ جو تھیسس تھا وہ انہوں نے جگہ جگہ پبلش کیا, پیسٹ کیا, اور لوگوں کو بتایا کہ پوپس ور ایکسپلائٹنگ دیم. اس کے علاوہ جو ہے گلیلو نے بھی کچھ ڈسکوریز کی تھی, جس سے پتہ چلا کہ پوپس جو ہے وہ ریگارڈنگ ارتھ جو بھی ڈسکوریز بتاتے تھے دیٹ ور رانگ. ایک جو ہے وہ ایمرجنس ہوئی ڈفرینٹ جو ہے سیکٹس کی, جو ہمیں نظر آتے جن میں پروٹیسٹنٹزم تھا, کالوینزم تھا, لوتھیرینزم تھا, اور ان کی اپروول کے لیے دے اسٹارٹڈ دیئر موومنٹ, جس کو ریفارمیشن کہا جاتا ہے. مینی وومن ور ٹارگیٹڈ اینڈ دے ور لیبلڈ ایز وچز, اور ان کو بھی بڑی تعداد میں ختم کیا گیا. کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ دے ور انگیجڈ ان بلیک میجک, ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ دے ور جسٹ انگیج ان ٹو ایکوزیشن آف نالج, ایکوائرنگ نالج, اور وہ نالج حاصل نہیں کرنے دینا چاہتے تھے. پھر جو ہے وہ ریفارمیشن کے اندر جو پیک پکڑا وہ یہ ہوا کہ جرمنی, آسٹریلیا والے دے ور کیتھلکس, اور جو آپ کے برٹش تھا دے ور پروٹیسٹنٹس. تو ان کی فائٹ ہو گئی, دے فاٹ ود ایچ ادر, اور دا ریزن واز فائٹنگ, دے ریزنس ور کہ انویژنس کرنا چاہتے تھے, دے وانٹیڈ ٹو ایکوائر مور ٹیریٹری تاکہ کنٹرول کر سکیں, ریلیجیس ہائرارکی جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکیں, اور ریلیجیس انفلوئنس کو بڑھا سکیں. کیتھلکس بھی یہی چاہتے تھے, پروٹیسٹنٹس بھی یہی چاہتے تھے. کیتھلک زیادہ چاہتے تھے اس زمانے میں جو تھے یہ کیتھلکس, دے ور آلسو انگیجڈ ان کروسیڈس. وہاں سے بھی انہوں نے فوجی بلا لیے اینڈ دے فاٹ. تو آسٹرو ہنگری امپائر ہیبسبرگ اور جو ہے آپ کے برٹش امپائر دے فاٹ ود ایچ ادر. دیٹ وار از نون ایز 30 ایئر وار. 1618 میں یہ جنگ شروع ہوئی, اور 30 سال تک یہ لڑتے رہے. بہت زیادہ انہوں نے لڑائی کی. 30 سال بعد ان کو عقل آ گئی کہ لڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اینڈ دے پیپل ور کیپ آن فائٹنگ, پیپل ور کیپ آن فالوئنگ واٹ دے بلیو ان. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ اب ہمیں پیس مینٹین کرنا چاہیے, کیونکہ اتنا لاس آف لائف ہو چکا ہے کہ اب جو ہے مزید
برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو جی پیس آف آسٹریلیا جو اسٹیبلش ہوا 1648 کے اندر, ڈفرنٹ سیکس آف کرسچینٹی ور ایکسیپٹیڈ, پیس واز مینٹین, کلیکٹیو سیکورٹی کا کانسیپٹ ایمرج ہوا, اور ساورینٹی کا کہ نو بڈی از گوئنگ ٹو انٹرفیئر ان دا انٹرنل میٹرس آف انادر امپائر, اور ان کی ساورینٹی کو ایبسلیوٹ ساورینٹی کنسیڈر کیا جائے گا. تو یہ جو تھا ایولیوشن تھا, اور بیسک ساورینٹی کانسیپٹ یہاں سے ایمرج ہوا تھا, جو اسٹیٹ سسٹم میں ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کی ساورینٹی میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی اسٹیٹ کسی اسٹیٹ کے اندر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسٹیٹس یہ کلیم کرتے ہیں کہ دے آر ایکچولی چیلنجنگ آر ساورینٹی. اس وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ساورینٹی بہت امپارٹنٹ کانسیپٹ ہے اسٹیٹ سسٹم کے سروائیول کے لیے. اف دیر از نو ساورینٹی ایونچولی اسٹیٹ سسٹم از ناٹ انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے جی.